ورنہ آپ جیسا کائنات میں کوئی ہے نہیں. اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کرو، تنزلی پہ نہ لے جاؤ. اللہ نے آپ کو وہاں بٹھایا ہے، یہاں نہ گراؤ. اب دیکھیے انسان کی اصلیت کیا ہے بھائیو؟ لا تعلمون. آیا جاہل؟ نہیں، میں بھی نہیں. یہی تو ہے کمال کے پہلے ہی بول گئے. آیا جاہل، دنیا میں گیا تو کیا کیا؟ قلیلہ، تھوڑا سا علم. پیدا جاہل کیا، زندگی میں تھوڑا سا علم دیا. اب سنیے آیت نمبر 80 اسی سورہ نحل کی کہتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکے لا یعلم بعد علم شیئا. آئے ہو جاہل، دنیا میں انجینئر، مولانا صاحب سب کچھ بن گئے. اب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، ثم یتوفاکم، وہی تمہیں موت کی آغوش میں پہنچائے اور کیا کرے گا؟ یرد الی الارذل العمر، ذلیل ترین عمر کے حصے کی طرف پلٹا دے گا. مرتے وقت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آئے تھے، کان تھے. بھائی صاحب کچھ اضافہ کیا ہے آپ نے دنیا میں آ کے؟ 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوئے تھے، 3 بنائی آپ نے. 2 ٹانگیں لائے تھے، 3 کی ہے ابھی تک. 2 آنکھوں کی 4 بنائی ہیں. کہیں میں اضافہ ہوا ہے؟ 1 دل کے 2 بنائے، 2 کڈنی کی 4 بنائے، 2 پھیپڑوں کے 6 بنائے، 1 دماغ کے 70 دماغ بنائے. کہا نہیں، ایز اٹ از بالکل وہی ہے جتنا لائے تھے، کوئی اضافہ نہیں کر سکے. نہیں کر سکے نا. اضافہ کیا تھا علم میں، تو جو تم نے اضافہ کیا تھا وہ ایک جھٹکے میں یہی رہ گیا. موت کا جھٹکا لگا، اور جو یہاں سے علم حاصل کیا تھا رخصت. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ اللہ تمہیں پھر جاہل بنا دے. آئے تھے جاہل، جائیں گے جاہل. اب میں کیا کروں، وقت تو ختم ہو گیا. آئے بھی جاہل اور جائیں گے بھی جاہل. بیچ میں تھوڑا سا علم تھا، وہ بھی بھیا موت کے جھٹکے نے لے لیا. اگر جاہل نہ چاہتے ہوتے تو قبر میں شانہ پکڑ کر ہلا کر اللہ سلامت رکھے 100 سال سیستانی صاحب کو. مگر جائیں گے تو ایک دن ان کے بھی شانے پکڑ کے ہلایا جائے گا. اسماعیل صاحب یہ بھی یہی چھوڑ جائیں گے صاحب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں کا یہی رہ جائے گا. تو کیا آپ قانون نہیں بنائیے گا؟ کیا فرش ازا سے اتنا رزق معرفت ابھی نہیں ملا؟ مل گیا ہوگا. ارے ملا نہیں ہوگا، دامن بھر گیا ہوگا. پالیسی آف کریشن، قانون تخلیق کیا ہے اللہ کا؟ جیسا آئے ویسا جائے. ہر ایک کا مقدر کیا ہے؟ جاہل آنا، جاہل جانا. لیکن اب قرآن کی ایک آیت پڑھے بغیر نہیں رہوں گا. سب کیسے پیدا ہوئے؟ جاہل. پیدا ہونے کے بعد بھی جاہل. جاہل. بہت فیمس، مشہور، معروف سورہ ہے آپ کے قریب. سن لیجیے آیت، سورہ مبارکہ رحمان 55 نمبر. پہلی آیت اور دوسری اور تیسری سن لیجیے. ارشاد ہوا الرحمن، اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان. کوئی تفسیرہ نہیں پھر کبھی. میں رحمان. کیوں رحمان؟ علم القرآن، میں نے سارا قرآن پڑھا دیا. کس کو پڑھایا؟ ابھی بتا رہا. خلق الانسان، پہلے قرآن پڑھایا پورا، پھر پیدا کیا. کون ہے وہ انسان جو پورا قرآن پڑھ کے پیدا ہوا؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا موسم کا اثر تو ہے آپ پر.
اور بھرپور اثر ہے. گرمی مان رہے ہیں آپ؟ ارے کوثر والی صلوات پڑھ کے ٹھنڈے ہوئیے ذرا. سن رہے ہیں کیا ہوا حضور؟ الرحمن. اب یہ قرآن کی آیت نے بتایا کہ کوئی انسان ایسا ہے. بٹھائیے اس کو. بیٹھو بیٹھے بیٹھو. تربیت مجلس فرش اعضا کو چھوڑ کر ہی جاتے. اب اسے عادت پڑے گی تو اچھے ہو جاؤ گے. اور کریے آپ. اب منزل کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ کس کا شجرہ بتا رہا ہے اللہ؟ ہیں کچھ ایسے کہ جنہیں ہم نے قرآن پڑھا کے پیدا کیا. اس میں تو سوچنے کی ضرورت ہے بھائی. اللہ یہ کہہ سکتا تھا الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن. اللہ نے رحمان نے انسان کو پیدا کیا پھر قرآن پڑھایا. بدل دیا، پہلے پڑھایا بعد میں پیدا کیا. اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے پہلے تعلیم ہے، پورا قرآن پڑھایا اور بعد میں پیدا کیا. تو ہے نا اس دنیا میں خاندان. اگر قرآن کو مانتے ہو تو ایک خاندان ہے جو پڑھ کے آیا. اور کیا پڑھ کے آیا؟ قرآن پڑھ کے آیا. اب دیکھو ایک طرف یہ اکیلا خاندان جو پیدائش سے پہلے قرآن پڑھ کے آیا، ایک طرف ساری دنیا جو جاہل پیدا ہو، دوسری طرف خدا کا قانون جیسا آئے گا ویسا جائے گا. ہمت ہو تو بیٹھے رہ جانا. کیا قانون بنا؟ جس سچویشن میں آئے گا ویسا ہی جائے گا. جو جاہل آیا وہ جاہل جائے گا. تو فلسفے کو پلٹ دے. جو قرآن لایا وہ قرآن لے کے جائے گا. اب بتاؤ وہ خاندان کون سا ہے؟ ایک ہی گھرانہ ہے، ابو طالب کا گھرانہ، جس کی نسل میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. باپ کا نام علی ہے، بیٹے کا نام حسین ہے. علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن لے کے آیا تھا. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا. کٹا کے سر کو جو خدا سنا رہے ہیں حسین، یہ معجزہ سرے نیزہ دکھا رہے ہیں حسین. خدا کے سورہ کے دو کے نیزہ سے بہن کی اس طرح ہمت بڑھا رہے ہیں حسین. ہو گیا ختم. دیکھ رہے ہیں آپ کی آمد، تشریف آوری اور آپ کی عظمت کا احساس ہے مجھے. ایسے بیانات لاکھوں کے مجمع میں دیے جاتے ہیں مگر آپ میری نظر میں لاکھوں سے کم نہیں ہے. میں قدر جانتا ہوں اپنے علاقے کی. بس میری اندر کی خواہش یہ ہے کہ آپ علم کی اسی منزل پر پہنچ جائیں جس منزل پر بزرگ تھے، تاکہ معرفت اہل بیت، وقار سیادت محفوظ رہے. یہ سیادت سید ایک لفظ ہے مگر یہ ایک لفظ نہیں ہے. سید کا مطلب ہے جس کے اندر ہر خوبی ہو. ترجمہ ہو نہیں سکتا. لفظ سید کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہر خوبی کے حامل کردار کو سید کہتے ہیں. تو فرش اعضا، وسیلہ اہل بیت، صدقہ آل رسول، ان سب چیزوں کے وسائل سے ہمیں کوئی خوبی ایسی نہیں بچنا چاہیے جو ہم میں نہ ہو. ٹھیک ہے حضور؟ میں تو جھیل لیتا ہوں اچھے خاصے معاملات، کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر دل کی آواز تو نہیں روکی جا سکتی.
دل کی آواز کو جو روکے وہی تو منافق ہے. عظیم منزل. آپ نے مجلس سجائی، ذکر اہل بیت کا احترام کیا، لوگ آئے ماشاءاللہ جوان. انجمن نوحہ ہوگا، ابھی زیارات کیا، دیدار کی سعادت حاصل کریں گے. کیا کر رہے ہیں آج آپ؟ کہ اپنے مولا سے وفاداری کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں. میں نے مصائب شروع نہیں کی، آپ کی آنکھیں فرات بن چکی، چھلک گئی. کربلا کو کتنے دن ہو گئے حضور؟ 1446 میں سے 61 نکال دیجئے، 1450 برس ہو رہے کہ نہیں؟ 1450 برس کے بعد ایک گناہگار ممبر پر ابھی نام بھی نہیں لے گا، ابھی تو مصائب شروع بھی نہیں کیے. آپ کی آنکھیں ڈوب گئی، آپ کربلا پہنچ گئے. سوچو کیا ہے کربلا. تم 1400 برس کے بعد خالی نام سنتے ہو گناہگار کی زبان سے تو رونے لگتے ہو. وہ بہن کتنے 17 قدم کے فاصلے پر بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا ہوگا. اس ثانیہ زہرا کے دل سے مسلمانوں، اے محترم بھائی مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کے نواسے کا غم ہے. اس نواسے کا جس کو ذبح چساتے تھے، جس کو دوش میں بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے کو طول دیتے تھے، جس کا گلا چومتے تھے، جسے کہتے تھے حسین تیرا نانا تجھ پہ فدا. تعجب ہے، بڑا طبقہ مسلمانوں کو اسی کا غم نہیں بناتا. یہ عزاداری، یہ غم، یہ آپ کا اثاثہ ہے، ورثہ ہے، یہ آپ کو بچائے ہوئے. اب میں کیا پڑھوں؟ تابوت آئے گا، ذوالجلال آئے گا. یہ کیا لکھا ہے؟ مجلس عزا سلسلہ چہلوں میں شہدائے کربلا. چہلم کا مطلب ہوتا ہے 40واں. ہمارے اردو میں کہتے ہیں 40واں. میم جو لگتا ہے وہ نسبت کے لیے آ جاتا. چہلم 40واں. عربی میں کہتے ہیں 40. گئے نا لوگ اربعین میں. کس کا چہلم عزیزو؟ نبی کے نواسے کا چہلم. کس کا چہلم؟ شبیہ پیغمبر کا چہلم. کس کا چہلم؟ غازی عباس کا چہلم. کس کا چہلم؟ بہادر کا چہلم. ایک بات سمجھ کے جائیے گا، آپ کے 14 معصوم ہیں، ایک معصوم ہے بقید حیات زندہ پردہ غیب میں، باقی 13 معصوم شہید ہوئے ہیں. سن لیجئے، اس بات کو سننا ضروری ہے. رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی، معصوم کی وفات نہیں ہوتی، اسے موت نہیں آتی. رسول اللہ کو 27 بار زہر دیا گیا. آخری زہر جو دیا گیا ہے گھر کے اندر سے بخاری تک میں ہے، اس سے آپ کی شہادت واقع ہو. مولا علی کی شہادت زہر میں بجھی ہوئی تلوار. 21 رمضان 19ویں کی صبح کو ضربت لگی، 21ویں کو آپ کا مولا دنیا کو چھوڑ کے خالق حقیقی بارگاہ میں تشریف لے گئے. بی بی کی شہادت کیسے ہوئی؟ پہلو توڑا گیا. بی بی کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں جناب محسن شکل میں شہید کیے گئے. آپ نے رو لیا، آنسو بہا لیا. آپ مجلس میں آئے ہیں نا، آپ کا 100% صحیح عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ مجلس میں آتی. کہاں سے لوگ آئے بھائی؟ میرٹھ سے، دلی سے، مظفر نگر سے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر آئے ہیں نا. شکریہ آپ کا، آپ آئے ہیں، مگر آپ کا آنا کوئی کمال نہیں ہے. آپ صحت مند حالت میں آئے ہیں. سوچو جو پتی سے آتی ہے پسلیاں سنبھال کر.
پہلو شکستہ حسین کی دکھیا ماں، ان کی شہادت، امام حسن زہر سے شہید، چوتھے امام زہر سے شہید، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں، یعنی 2 معصوم تلوار اور 11 معصوم زہر۔ رسول اللہ کا چیلو منایا آپ نے، 28 صفر کو شہادت مناتے ہو، چیلو نہیں مناتے۔ مولا علی کا چیلو منایا نہیں، مولا حسن کا چیلو مناتے ہو، چوتھے امام کا، 5ویں امام کا، بی بی کا چیلو نہیں مناتے۔ یہ اس قوم کی اپنی خاصیت ہے کہ صرف حسین کا چیلو۔ کیوں بھائی 12 معصوموں کا چیلو کیوں نہیں، حسین کا چیلو کیوں؟ چیلو تو رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری کا السلام تک ہے، سب کا چیلو کیوں نہیں؟ یہ حسینی کا چیلو کیوں؟ کل سالار پور میں تھا، آج یہاں ہے، مجھیڑے میں تھا، کہیں اور ہوگا۔ آخری چیلو 8ویں نومبر کو ککرولی میں ہوگا، 8 ستمبر کو کھجیڑے میں ہے، ایسے ہی متعدد مقام پر ہے کہ جانسٹ میں ہے، میرٹھ میں ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے۔ سارے شیعہ چیلو منا رہے ہیں حسین کا۔ ارے رسول اللہ کو کیوں نہیں مناتے، مولا کائنات کا کیوں نہیں، بی بی فاطمہ کو؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، رسول کا چیلو بنانے والے تھے، ہوا مولا علی کا چیلو اولاد نے بنایا، بی بی فاطمہ کا چیلو ہو گیا، سارے اماموں کا چیلو وارثوں نے بنایا، ایک حسینی افضل تھا کہ جس کا چیلو نہیں بنایا گیا۔ وہ کا کیا کوئی وارث نہیں تھا؟ نہیں، وارث تھا سید سجاد، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا، کمر میں لنگر۔ ایک ایک رخ اگر آپ دیکھیں، کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ آپ تابوت اٹھائیں گے، لائیں گے، اچھا 40 ہو رہے صاحب، سارے 40 میں حسین کا تابوت، جناب عباس کا کیوں نہیں، جناب قاسم کا کیوں نہیں، جناب علی کا کیوں نہیں؟ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، حسین نے سب کا لاشا اٹھایا۔ آوازیں بلند ہے، گھوڑے سے جو گرا تہے خنجر، زیر پیکان تہے شمشیر، جو آیا اس کا لاشا حسین اٹھاتا ہے۔ ہر ایک لاشا جب حسین لاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ دروازے پر فضا کھڑی ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی روکر شادی زہرا، حسین فلاں شہید کا لاشا لانے۔ جناب زینب عزاداری کا اہتمام کرتی تھی، لاشا رکھا جاتا تھا، سیناریاں لاشے کی گرد جمع ہوتی تھی، ہر ایک کا لاشا حسین تھا۔ لیکن جب حسین گھوڑے سے گرے، آپ نے سنا ہوگا میری زبانی ایک روایت، بھائی ہر ایک کوئی گرا گھوڑے سے، پیغمبر میسج دینے والے، پیغام پہنچانے والے، شہادت کی خبر دینے والے حسین تھے، لاشا لے کے آتے تھے، لاش پہ جاتے تھے، لیکن جب حسین گرے گھوڑے سے کون خبر دی؟ گرنے کا اثر تو ہوا کہ زمین لرزی۔ بس مجھے ایک روایت ملی ہے وہ سنا دو۔ جناب زینب گھبرا کے اٹھی اور اپنی والدہ گرامی بنت رسول جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا مصلی اٹھایا اور خیمے کے درمیان بچھایا اور نماز کے لیے آمادہ ہوئی، مگر آنکھوں میں آنسو، جس میں متعلق 3 سال کی بچی نے یہ منظر دیکھا اور آنے کے بعد پھوپھی کے گلے میں باہر آئی مصلی پر۔ جانتے کون بچی؟
نام لینا ضروری ہے، سمجھ گئے؟ خدا سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کو چوما اور کہا پھوپھی اماں آپ رو رہی ہیں؟ کہاں بیٹی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کیوں رو رہی ہیں آپ، ننھی بچی بات کر رہی ہے، ذرا کیفیت دیکھیں، حالت دیکھیں۔ ہاں بیٹی سکینہ جان بتاؤ تمہاری پھوپھی کیوں رو رہی؟ کہا اماں آپ کو آپ کا بھائی یاد آ رہا ہے۔ آپ سوچ رہی ہے کہ آپ کے مظلوم بھائی پر کیا گزر رہی ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کو باہوں میں لے کر اتنا پیار کیا، بیٹی میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے اپنا بھائی حسین یاد آ رہا ہے، مجھے تشویش ہے، 27 لاکھ کے لشکر میں فاطمہ کا چاند گرا ہوا ہے، نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ جناب سکینہ کہتی ہے ماں گھبرائے نہیں، سکینہ موجود ہے۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا بابا کی خبر لاتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں آپ کے بھائی کی اطلاع۔ سکینہ چلی ذرا سوچو، نازک ماحول، جس لشکر نے اکبر کو نیزے سے مار دیا، اصغر کو تیر سے مار دیا، قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، ٹکڑے کر دیے، عباس کے شانے جدا کر دیے، اور محمد کو مار ڈالا، ایسے ظالم لشکر کے پاس جا رہی ہے سکینہ، گھوڑے اونٹ لشکر کیسے پہنچی؟ روایت کہتی ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی کیا شبر خنجر لیے ہوئے، حسین حالت سجدہ میں۔ اب کیا پڑھو گے، اب تو کچھ باقی بھی نہیں تھا، گلے کے سامنے سے ذبح نہیں کیا حسین کو، خود خنجر سے گردن کے پیچھے ضربے لگائی ہیں۔ گلے کے سامنے گوشت ہوتا ہے، مسلس ہوتے ہیں پٹھے، خنجر آسانی سے کٹ جاتا ہے، مگر پیچھے ہڈیاں ہیں۔ حسین کو تکلیف دینے کا منحوس ارادہ اس ملعون ظالم شبر کا ضربے لگا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے 8ویں یا 10ویں ضرب تھی کہ سکینہ پہنچی، اور آپ نے 30 سال کی بچی ہے، شہزادو ذرا دیکھنا، للکار کے دادا کے لہجے میں شہرانہ انداز میں کہا او ملعون۔ شبر نے جب یہ آواز دیکھی کہ لشکر اور یہ میدان کربلا اور یہ حالت اور اس عجیب خطرناک ماحول میں یہ چھوٹی سی بچی، کون ہو تم؟ میں اس کو کیا نام ہے تمہارا؟ بنت کس کی بیٹی ہو؟ بہرانا کہاں سے آئی ہو؟ جناب سکینہ نے ڈانٹ کے کہا یہ سوال بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتا تو صاحب اولاد ہے یا نہیں؟ تو اولاد والا ہے یا نہیں؟ شبر نے کہا ہاں میں صاحب اولاد کا، کتنی اولادیں ہیں؟ کا 3 بیٹیاں۔ جناب سکینہ کے خدا کی لعنت ہو تیری اوپر، 3 بیٹیوں کا باپ ہو گئے، ایک بیکس بیٹی کے سامنے اس کے پیاسے مظلوم باپ کو اس بے دردی سے خنجر خود سے ذبح کر رہا ہے۔ اتنا سخت وار تھا جناب سکینہ کا کہ شبر نے خنجر ایک طرف رکھا، پشت سے اترا اور سکینہ کی طرف بڑھا، بھائی ایک لفظ ہے میری طرف دیکھ لینا اور گریہ کر لینا، زلجلہ آئے گا تابوت آئے گا۔ جناب سکینہ نے کہا شبر اترا اور جناب سکینہ کی طرف بڑھا، محسوس کیا بیوی نے کہ یہ میرے تماچے مارے گا، بابا کو زندگی میں یہ دکھ پہنچائے گا مجھے تماچے مار کر۔ سکینہ پلٹی، اپنی رفتار کو بڑھایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یوسف میں پور میں بیٹھ کر اس وجہ سے عذاب ہے کہ سکینہ خیمے میں گئی، جناب زینب کے پاس گئی۔ ارے روایت سنا، سکینہ خیمے میں نہیں گئے، فرات کے کنارے آئے، اور فرات کے کنارے آ کر اس لاش کے قریب پہنچی جس پر بازو نہیں تھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ منہ رکھا اور ایک مرتبہ جملہ کا چچا اللہ، اے میرے غیوث چچا، آنکھیں کھولو شرماؤ نہیں، میں پانی مانگنے نہیں، اور اے میرا بابا